وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یاور بول رہے ہیں؟ ہاں یاور صاحب بتائیے. پہچان رہے نا؟ ہاں یاور ٹھیک. حسین. ہاں یاور حسین. اچھا خیر کہہ رہے تھے کہ مطلب دو دوست ہیں میرا ٹائم میں فری ہے نا تو 5-10 منٹ. جی بتائیے. دو دوست ہے الحمد للہ الیکٹرک ہو گیا ہے ٹھیک ہے. لیکن مطلب تبلیغی جماعت کی طرف مطلب جھکاؤ ہے کہ مطلب وہ لوگ بھی تو حق کا کام کرتا ہے, مطلب دعوت و تبلیغ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور فضائل اعمال میں مطلب کچھ تو حدیث کی بات ہوگی یہ وہ سمجھ رہے نا یہ سب. تو اس کو مطلب آپ بتا دیجیے کہ ہینڈ کریں گے ابھی اس کو بتائیے گا کہ مطلب تبلیغ جماعت کی کتاب میں کیا کیا گڑبڑی ہے اور کاہے ان لوگ کا دعوت کا تبلیغ مطلب دعوت تبلیغ کا طریقہ غلط ہے. بس مختصر میں بتا دیجیے انشاءاللہ 10-15 منٹ میں. ٹھیک ہے. وہ آپ کے ساتھی ہیں؟ ہاں ساتھی میری. ہاں تو میری بات کرا دیجیے. ہاں بات کراتے ہیں بہت بار. بولو. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی سب خیریت؟ ہاں خیریت ہے. تو ہم لوگ جو بول رہے تھے کہ جو بولو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی تو مطلب دلی کا کام کر رہے ہیں. مطلب کہ جو قلعہ میں جاتے ہیں تو ان کا تو مطلب کہ اس کا تو نہیں کچھ مطلب پرابلم ہو رہا تھا ان لوگوں میں. وہ لوگ اس سے کام کرتے ہیں. تو اور اگر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صحابہ اگر انڈیا میں نہیں آتا تو انڈیا میں اتنا مطلب کہ مسلمان کیسے فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجے ہوں گے. بس یہی تو. بھائی دیکھیے آپ ماشاءاللہ بہت اچھے انسان لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تحقیق کا اللہ تعالیٰ نے بھائی آپ کو ایک پاور دی ہے, جذبہ دیا ہے. جو ہمارے تبلیغی بھائی لوگ ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ ان کا بھی کام اچھا ہے اور ان کے اندر اللہ کی راہ میں اپنی بھائی وہ جان مال وقت کو قربان کرنے کا ایک عظیم ان کے اندر ایک پاور ہے, جذبہ ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں بھائی, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن یہ جو کام ہے نا یہ لوگ اتنا مطلب بھائی امت میں بھائی دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نبیوں والا کام ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. بے شک بھائی وہ عبادات میں بھائی وہ اچھے ہیں, نماز کے بھی بھائی پابند ہیں. ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے. لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں وہ اصلاح کا کام کر رہے ہیں اور اصلاح کا کام بھی اچھی چیز ہے, کرنا چاہیے بھائی. وہ لوگوں کو نماز کی دعوت دینا, لوگوں کو بھائی جو کلمہ ہے بھائی اس کو بتا دینا اچھی چیز ہے, اس کا انکار ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو دعوت توحید ہے وہ دعوت توحید جو ہے نا وہ ان کا کام نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں سمجھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. اب سنیے, اب اس کا اگزامپل ایسا ہے, مثال اس کی ایسی ہے کہ ایک ریل کی بھائی پٹریاں ہیں, دو ہیں, ایک ہے دعوت اور ایک ہے اصلاح. تو ان دونوں کام کو ساتھ میں لے کے اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اپنی منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اگر ہم دعوت کو چھوڑ دیں اور خالی اصلاح کو ہی پکڑ لیں اور اصلاح کو سوچ لیں کہ ہاں یہی ہماری دعوت ہے, یہی مطلب ہمارے بھائی انبیاء والا کام ہے, نبیوں والا کام ہے, تو آگے چل کے آخرت میں ہماری جو بھائی ہماری جو ہماری گاڑی ہے اس کا ہو جائے گا ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے. تو دعوت کا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گیروں میں. اب بھائی ہمارے محلے میں ہمارے آس پڑوس میں بھائی ہیں جو مورتیوں کو بھائی پوج رہے ہیں تو ان کو ہم توحید کی دعوت دیں گے, ایک اللہ کو مانو. ٹھیک, یہ ہو گئی, اس کو کہتے ہیں دعوت. اور ایک ہمارے محلے کا اپنے ہی دینی بھائی ہے لیکن بھائی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, لڑکی بازی کرتا ہے, تو ہم اس کی جائیں گے اصلاح کریں گے. تو یہ اصلاح اور دعوت ان دونوں کام کو ہم کو ساتھ میں ہی کرنا ہے, تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے. تو یہ ایکچوئل میں بھائی یہ کہلائے گا کہ ہاں یہ انبیاء والا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. اب بات جو آتی ہے کہ 3 دن 40 دن چلہ 4 مہینہ یہ جماعت میں جانا, یہ میرے بھائی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک ایک بھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھائی یہ نہیں کہا ہے
کہ ہاں آپ جاؤ، آپ اپنے ماں باپ بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اللہ کے بھروسے چھوڑ کے، ان کے میرے بھائی ادھیکار مار کے، حقوق مار کے، آپ جھولا ٹانگ کے بس پہنچ جاؤ دین کے کام کرنے. ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیں ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ توحید کی دعوت مطلب ہندوؤں کے سامنے پیش کرنا چاہیے ان لوگوں کو، تو مطلب اہل حدیث بھائی کو بھی مطلب کہ ہندوؤں کو بھی اپنے درس میں مطلب بلانا چاہیے. بھائی آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں. اچھا، مانی آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی بیوی ہے، تو اگر آپ میرے بھائی کھانا اگر پکواؤ گے تو کیا اپنی بیوی کو دعوت دو گے؟ نہیں، بیوی آپ کی اپنی ہے. دعوت بھائی جو ہوتی ہے بھائی وہ ان کو دی جاتی ہے جو مطلب بھائی وہ غیر ہوں، تو غیروں کو دعوت دی جاتی ہے. تو جو ہمارے بھائی وہ غیر بھائی ہیں جن کو نہ میرے بھائی اللہ کے بھائی کلام کے بارے میں پتا ہے، نہ اللہ کے نبی کے بارے میں پتا ہے، نہ ان کو توحید پتا ہے، ان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے، ان کو دعوت ہم دیں گے اسلام کی. اس کو کہتے ہیں دعوت اسلام. اور ایک ہوتا ہے اصلاح کا معنی ہوتا ہے مرمت کرنا، کہ اگر ہمارا کوئی اپنا ہے، اگر اس کے اندر بھائی کوئی کمی ہے، بیشی ہے، تو ہم اس کی اصلاح، آپ سمجھ رہے ہو بھائی، اس کی اصلاح کریں گے. اب اصلاح کا جو طریقہ ہے بھائی وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا میرے بھائی قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث سے، نہ کہ فضائل اعمال سے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو، اس کے بعد اپنے نماز پڑھو اور ادھر کوئی تبلیغ کرتا ہے. یہ تو فرض ہے بھائی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، مال ہو تو میرے بھائی عمرہ کرنے جانا، حج کرنے جانا، اور مال ہو تو بھائی صدقہ کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ تو فرض ہے. لیکن اب جو مین جو کام ہے نا بھائی، نبیوں والا کام جو ہوگا وہ اللہ کی بھائی کتاب سے ہوگا اور اللہ کے نبی کی سنت سے ہوگا نا، نہ کہ فضائل اعمال سے. ابھی فضائل اعمال پہ بھی ہمارے آپ کو بتا رہے ہیں، اس میں میرے بھائی کیا کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتا دے رہے ہیں. مین مقصد بھائی ہمیں تبلیغی جماعت کو ہمیں نہ تو ٹارگٹ کرنا ہے، نہ ان کو میرے بھائی پریشان کرنا ہے، نہ ان کو بدنام کرنا ہے. ہم کہہ تو رہے ہیں، ہم تو ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی چیز ہے. بس یہ جملہ ہٹا دیں کہ نہیں ہم جو کام کر رہے ہیں بس ہم ہی حق پہ ہیں اور ہم ہی نبیوں والا کام کر رہے ہیں، اور دین میں آئیے باہر نکلیے، وقت کو بھائی وہ لگائیے. تو وقت لگانے کی بات ہے، ٹھیک ہے کہ بھائی کیا میں اپنے شہر میں رہ کے، اپنے محلے میں رہ کے، کیا میں دین کا بھائی میں کام ہی نہیں کر سکتا ہوں؟ کیا ہم کو اس کے لیے 3 دن 40 دن چلہ 4 مہینہ کیا ہم کو باہر جانا ہی پڑے گا؟ ایسا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو 4 ائمہ تھے ان میں سے ایک جو ائمہ تھے امام مالک رحم اللہ، وہ تو ساری زندگی اپنی میرے بھائی مدینہ سے بھائی وہ باہر ہی نہیں آئے. اب کیا ان کے اوپر ہم بھائی الزام دے دیں گے کہ وہ تو مدینہ کے باہر ہی نہیں گئے، ان کا تو بھائی وہ دین میں مطلب بھائی وقت ہی نہیں لگا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن حدیث سے 3 دن 40 دن چلہ 4 مہینہ جانا ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی جا رہا ہے دین پھیلانے تو اچھی چیز ہے، جائے، لیکن اس کو لوگوں کے اوپر تھوپے نہ. اب جیسے ہماری مسجد میں آتی جماعت، آئیے بھائی مسجد میں آئیے، دین ایمان کی بات ہو رہی ہے. اب بھیا مسجد میں جا رہے ہیں تو بیٹھ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے وہاں کہانی قصے چل رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی کون کون تیار ہے جانے کے لیے. اگر گھر سے وہاں آتا ہے سعودیہ عربیہ سے صحابہ لوگ باہر ہی نکلتے، دنیا بھر میں نہیں پھیلتے، اب ان کا تبلیغ نہیں کرتے تو دین اتنا پھیلتا نہیں نا بھائی. سعودی آپ کو ایک چیز بتا دے رہے ہیں بھائی، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت بھائی بینڈ ہے، ٹھیک ہے. یہ چوری چھپے اپنی میرے بھائی یہ چلہ اور جماعت کا کام ہوتا ہے. سعودی عرب کی مسجد میں یہ لوگ انڈیا سے جاتے ہیں اور چپکے سے فضائل اعمال کو رکھ دیتے ہیں، اور انڈیا آنے کے بعد بولتے ہیں کہ دیکھو تم فضائل اعمال کو الٹا سیدھا بول رہے ہو، وہاں سعودی کی مسجد میں رکھی ہوئی ہے. سعودی عالم کمیٹی کا وہاں کا فتویٰ ہے کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، بینڈ ہے، یہ صوفیت کی جماعت ہے. ہم یہی کہنا چاہیں گے پہلے زمانے میں رسول اللہ کے پیریڈ میں صحابہ لوگوں کو اگر نہیں بھیجا جاتا، اگر پرشیا یا اگر کوئی بھی گلف کنٹری یا انڈیا بھی،
तो मतलब कि उसमें मुसलमान ही ना दुनिया भर में फैलते हैं। तो सहाबा जहाँ जाते थे वहाँ पे तौहीद की दावत देते थे ना, वहाँ पे इस्लाम पहुँचाते थे। वहाँ पे मतलब ये नहीं कहते थे कि आइए हमारे साथ, कौन कौन तैयार है 3 दिन जाने के लिए, हाँ भाई कौन कौन 40 दिन के लिए तैयार है, कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है, हाँ भाई इंशाअल्लाह बोलिए, इरादा कीजिए, इंशाअल्लाह आपके अल्लाह की राह में निकलना आसान होगा। ये सब मेरे भाई वो बेवकूफ नहीं बनाते थे, वो डायरेक्ट जाते थे, जो अल्लाह का पैगाम था उसकी मेरे भाई दावत देते थे और लोगों को तौहीद बताते थे। तो अगर वाला काम आपको करना है तो बेशक आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। अहले हदीस जो जमात है भाई वो दावती काम तो कर रही है भाई, हम अपने भाइयों की इस्लाह भी कर रहे हैं और भाई जो बाकी हमारे भाई हैं इंसानी भाई भाई उनको दावत दे रहे हैं। हाँ सही। अब जैसे फजाइल अमाल में आपको बता देते हैं, ठीक है। फजाइल अमाल जो है ये मौलाना जकरिया साहब की मेरे भाई लिखी हुई किताब है। अब इसमें ऐसी ऐसी बातें मेरे भाई लिखी हुई हैं जिसका मेरे भाई कुरान हदीस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। फजाइल अमाल में आपका भाई साफ साफ एक वाकया आता है कि अल्लाह के नबी ने एक बार सींगियां पता है, हिजामा, तो सींगियां लगवाई और जो खून उनका बाहर आया वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया कि इसको कहीं जाकर दबा दो, और वो गए और आकर फरमाया कि हाँ दबा दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ कहाँ दबा दिया? तो साहबी ने फरमाया कि मैंने पी लिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके बदन से मेरा खून जाएगा उसको जहन्नम की आग छू नहीं सकती। और इसी के आगे मेरे भाई लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी का पेशाब पैखाना सब पाक है। माज़अल्लाह ला हौल वला कुव्वत। अब बताइए, मैं पूरी तबलीगी जमात को चैलेंज करता हूँ कि किसी एक भी सही हदीस में भाई ये बात बता दें कि किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी का खून को भाई पिया हो, और कौन से सहाबी का अकीदा था कि अल्लाह के नबी का पेशाब और पैखाना पाक है। अगर अल्लाह के नबी का भाई पेशाब पाक था तो अल्लाह के नबी ने भाई इस्तिंजा काहे के लिए किया? लेकिन जो फजाइल अमाल होता है मेरा ये था कि सबका अलग अलग रहता है, वहाबी मतलब का अलग, बरेलवी मतलब का अलग, कुछ स्ट्रक्चर रहता है कि नहीं? फजाइल अमाल भाई जो फेमस है वो है भाई मौलाना जकरिया साहब का, जो हमारे तबलीगी भाई लोग भाई उसकी तालीम करते हैं। जब आप जमात में जाएंगे तो फजाइल अमाल की उसमें भाई मतलब जो तालीम होती है 1 घंटे की, उसमें फजाइल अमाल ही पढ़ा जाता है। अब जो फजाइल अमाल हैं उसमें अलग अलग मतलब भाई वो पार्ट हैं, ठीक है। मतलब उसमें फजाइल तबलीग और फजाइल सहाबा और फजाइल मतलब भाई वो क्या बोलते हैं रमजान, और फजाइल भाई वो मतलब अलग अलग फजाइल उसमें है। तो ये पूरी एक किताब है। और इसका जो भाई पहले का नाम था, इसका नाम था तबलीगी निसाब, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया फजाइल अमाल। तो फजाइल अमाल में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि उसको इंसान मेरे भाई कभी उसको मान ही नहीं सकता, और झूठे मेरे भाई वाकयात बता के, कहानी किस्से बता के झूठी फजीलत मेरे भाई उन्होंने उतार दी है। अब जैसे नमाज की मेरे भाई अहमियत बताने के लिए लोगों को एक इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि वो इंसान मेरे भाई ना उसकी अकल में आएगा ना ही वो कभी आमाल में आएगा। अब देखिए, एक सैयद साहब का किस्सा लिखा है कि 12 दिन एक ही वजू से सारी नमाजें पढ़ी और 15 साल तक मुसलसल लेटने की नौबत नहीं आई, और कई कई दिन ऐसे गुजर जाते थे कि कोई चीज चखने की नौबत ना आती थी। फजाइल आमाल 3 बाब खुशू व खुजू के बयान में पेज नंबर 245। अब मेरा सवाल ये है कि ये सैयद साहब कौन थे? इनका कुछ अता पता नहीं, ना इनका पूरा नाम मालूम है, ना ये कहाँ के भाई, ये कहाँ के थे, कहाँ रहते थे, कौन वालिद थे, कौन वालदा थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, कुछ नहीं मालूम। बस एक सैयद साहब उतार दिया और उसके आगे मेरे भाई मन गढ़ंत किससे कहानी उतार दी। अब मेरा सवाल ये है कि पेज नंबर क्या बोले?
بھائی یہ آپ کی فضائل اعمال ہیں، اس کا جو بھائی تیسرا باب ہے، اور خشوع و خضوع کے بیان میں پیج نمبر 245. خیر وہ واٹس ایپ کر دیجیے گا، ہم دکھا دیں گے لوگ. ٹھیک ہے بھائی. ایک سید صاحب ہیں، ٹھیک. اب یہ سید صاحب کا انہیں پتہ نہیں، لیکن بات کیا لکھی ہوئی ہے، 12 دن ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی، 15 سالوں تک مطلب ان کے بھائی وہ لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، اور کئی دن ایسے بیت جاتے تھے کہ کوئی چیز بھائی چکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی. تو 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں. میں آج تمام تبلیغی جماعت کو چیلنج کرتا ہوں جو ان کے بڑے بڑے امیر ہیں، جن کا 50-60 سال اللہ کی راہ میں انہوں نے بھائی وہ دان کر دیا، وقت لگا لیا، وہ 2 دن صرف ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھ کے دکھا دے. میں 4 مہینہ بھائی میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جماعت میں. اب بتائیے آپ، 12 دن تو بہت دور کی بات ہے، صرف 2 دن. بھائی نماز کی دعوت دینا ہے تو ہم قرآن حدیث سے دیں گے نا، نہ کہ یہ جھوٹے فضائل بیان کر کے ان کو نماز کی دعوت دیں گے. جھوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ فضائل میں ہو چاہے مسائل میں ہو. ایک کتاب آتی ہے 5 منٹ کا مدرسہ قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کا بھی درس ہوتا ہے بہت سارے وہابی مسجد میں. تو بھائی پہلی چیز تو یہ وہابی کچھ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو جماعتیں ہیں، جماعتیں سمیت 3 ہیں، ٹھیک. ایک ہے بریلوی اور ایک ہے دیوبندی، اور دیوبندی کی ایک شاخہ ہے بھائی تبلیغی جماعت، ٹھیک. اور جو مین جو جماعت ہے وہ ہے اہل سنت، اور اہل سنت کے تعلق سے آتا ہے بھائی پیرانے پیر نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ آج کی تاریخ میں اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو اگر ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ سے مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ بھائی آ جاؤ گے تو ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا، نہیں. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کے میرے بھائی جتنے اعمال ہیں وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہو جائیں. اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے نماز، نہ کہ جیسے آپ کے مسجد کے امام پڑھ رہے ہیں. تو ہم اتنی آپ کو دعوت دے رہے ہیں بہت ہی پیار سے کہ میرے بھائی آپ نہ میری مانو، نہ میرے بھائی اپنے عالم کی مانو، نہ اپنی جماعت کی مانو، اس کی مانو جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کہا. اور جب آپ ان دونوں کی بات کو مانو گے تو آٹومیٹک آپ اہل سنت جماعت میں شامل ہو جاؤ گے، اور آپ کا جو ایک نام ہو جائے گا صفاتی نام، وہ ہو جائے گا بھائی اہل حق، اہل توحید، اہل حدیث، اہل سنت، سلفی، محمدی، طائفہ منصورہ، فرقہ نازیہ. وہ جو نام آپ کو دینا ہے اپنے آپ کو دو. اگر آپ کو اپنے آپ کو کوئی نام نہیں دینا ہے تو کہہ دو بھیا ہم خالی اہل سنت ہیں، مسلم ہیں. کوئی مطلب اپنے آپ کو بھائی اہل حدیث کہنا نہ تو یہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، کچھ نہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن میرے بھائی تبلیغی جماعت جو ہے بھائی ان کے دھوکے میں آپ نہ آئیے گا. یہ مطلب بھائی یہ بڑی بڑی فلسفی صوفیہ مطلب یہ صوفیوں والی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک. اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے امت کو دھوکہ دیتے ہیں. خود میرے بھائی اللہ کے نبی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں. لیکن کیا کبھی انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کی بھائی نماز پڑھی ایک بھی ٹائم کی؟ نہیں. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. ابھی ہم کوئی بات کہیں گے تو کہیں گے ارے آپ عالم ہیں کیا، مفتی ہیں کیا، علامہ ہیں کیا. اور جب ان کے وہاں جب میرے بھائی مطلب بھائی عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، عصر کے بعد بھائی جب بات ہوتی ہے تو یہ اپنے جاہل کو اٹھا دیتے ہیں کہ ہاں بات کرو. تو اب اگر وہاں پہ ہم بھی کہیں کہ ہاں جو یہ بات کر رہا ہے، جو یہ مطلب بھائی ایمان کی بات کر رہا ہے، یقین کی بات کر رہا ہے، کلمے کی بات کر رہا ہے، کیا یہ عالم ہے کیا، مفتی ہے کیا، قاری ہے کیا اور حافظ ہے کیا؟ تو کیا ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں. مطلب اگر ہم بولیں اللہ اور اللہ کے نبی کی بات تو کہیں گے تم عالم ہو کیا، مفتی ہو کیا. اور خود ایک جاہل دوسرے جاہلوں کی اصلاح کر رہا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ آئیے بھائی 5 منٹ بیٹھیے، بھائیوں بزرگوں دوستوں انشاءاللہ دین اور ایمان کی بات ہوگی. تو کیا وہ عالم ہے؟ نہیں. ایک جاہل دوسرے جاہل کو بتا رہا ہے. تو یہی میرا کہنا ہے میرے بھائی
تبلیغ کی جماعت اگر آپ کو پسند ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی نبیوں والا کام کر رہی ہے تو آپ تحقیق کیجیے. اگر آپ کی تحقیق کے حساب سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی جو مطلب جماعت ایک دم حق ہے، صحیح ہے، تو آپ اس میں شامل ہو جاؤ. وہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے. آپ خود ایک چھوٹی سی بات سوچ لو، جس میرے بھائی جماعت کا دعویٰ ہے کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ نماز بھی اللہ کے نبی کے طریقے سے نہیں پڑھ رہی ہے، تو کتنی شرم کی بات ہے یہ. اب یہیں سے اندازہ آپ لگا لو. بولو ہاتھ باندھنا تو باندھے گا نہیں باندھے گا نہیں. بات بھائی سینے پہ ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میرے نبی نے کہاں پہ ہاتھ باندھا. اگر میرے نبی نے اپنے سر پہ ہاتھ باندھا ہے تو ہم اپنے سر پہ ہاتھ باندھیں گے. نبی نے اگر اپنی پیٹھ پہ ہاتھ باندھا ہے تو ہم اپنی پیٹھ پہ ہاتھ باندھیں گے. مین ہمارے لیے کون ہے نمونہ؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. نہ ہم کو تبلیغ کی جماعت سے مطلب ہے، نہ بھائی یہ مولانا جو اشرف علی تھانوی ہیں اور مولانا بھائی یہ زکریا ہیں، ہم کو ان سے لینا دینا نہیں ہے. ان کی جو بات قرآن حدیث سے ثابت ہے ہم بے شک اس کو مانتے ہیں، جو بات نہیں ثابت ہے اس کو دیوار پہ مار دیتے ہیں. نماز میں پرابلم نہیں ہے. نماز تو اسی طریقے سے پڑھیں گے جو طریقہ بخاری یا حدیث میں موجود ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے پڑھے ہیں وہ سب کلیئر ہے. اس کا اس میں پرابلم تھا تھوڑا سا. بھائی ایکچوئل جو بات یہ ہے، دیکھیے تبلیغی جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو بتا دیتے ہیں. یہ ایکچوئل میں بات کرتے ہیں نبیوں والی اور کام کرتے ہیں بھائی یہ حنفیوں والا. یہ ایکچوئل میں جو بھائی جو ان کا مسلک ہے وہ ہے بھائی حنفی مسلک. تو حنفی مسلک ہے نا، جو ہمارے صحابہ جو میرے بھائی جاتے تھے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، وہ حنفی بن کے نہیں جاتے تھے، نہ وہ شافعی بن کے جاتے تھے، نہ وہ بھائی وہ ملکی نہ حنبلی، وہ خالی بن کے جاتے تھے متبع سنت، اہل سنت بن کے. اگر ان کا اپنا کوئی بھائی ہوتا تھا تو اس کی اصلاح کر دیتے تھے اور غیروں میں جا کے بھائی توحید کی دعوت دیتے تھے، اپنے اسلام کو پھیلاتے تھے. اب انڈیا میں اسلام پھیلا نہیں اور جماعت کہاں جا رہی ہے؟ سعودی عرب جا رہی ہے. انڈیا کی جماعت سعودی جا رہی ہے، سعودی کی میرے بھائی انڈیا آ رہی ہے، پھر انڈیا سے جا رہی ہے مطلب بھائی وہ ملیشیا سے جا رہی ہے دبئی سے آ رہی ہے انڈیا سے پھر پھلا. یہ سب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے نام سے، اللہ کی دعوت کے نام سے پکنک منانا. اپنے بیوی بچوں کے میرے بھائی ادھیکار مار کے، حقوق مار کے ہم تو جھولا ٹانگ کے نکل گئے سعودی عرب. کیا کرنے؟ دین پھیلانے. ارے سعودی عرب میں تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں لوگ. وہاں تو میرے بھائی اذان ہوئی سارے کام بند، وہاں تو آپ کو نماز پڑھنا ہے. اور وہاں پہ سعودی عرب میں کون میرے بھائی وہ مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے جو وہاں جا رہے ہیں دین پھیلانے؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ خالی مطلب بھوکال ناپنے کہ ہاں دیکھو جماعت کا کام سعودی میں بھی ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی ہو رہا ہے، ملیشیا میں بھی ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، لندن میں بھی ہو رہا ہے، مصر میں بھی ہو رہا ہے. تو میرے بھائی گمراہی تو ہر جگہ ہے نا بھائی، گمراہی ہر جگہ ہے. 5 منٹ کا مدرسہ کتاب پوچھنا تھا کہ 5 منٹ کا مدرسہ کتاب کیسا مطلب کہ پڑھنے میں صحیح ہے اس کا بھائی 5 منٹ کا جو مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا دین جو ہے نا یہ کوئی مطلب اتنا مطلب وہ نہیں ہے کہ بس آپ 5 منٹ میں آپ نے پڑھ لیا مدرسہ آپ کا ہو گیا. قرآن کی تعلیم بھائی ڈیلی مسجد میں بھائی عام ہونی چاہیے، ٹھیک، قرآن کی تعلیم. اور الحمدللہ آج کل مارکیٹ میں بھائی اللہ کے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے اس کی آگے یہ کتاب بھائی اس کی تعلیم ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ بھائی عمل ہو. تو جو کتاب سے فائدہ ہے آپ اس کو پڑھیں نا. اب یہ فضائل اعمال بھائی سے جیور منتخب مطلب بھائی وہ حدیث اور 5 منٹ کا مدرسہ اور 2 منٹ کا بھائی وہ مدرسہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور باقی آپ کو اگر کوئی بھائی اہل حدیثوں کا ایک بھی عمل اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ میرے بھائی میرا نمبر لیجئے، آپ ہمیں فون کیجئے. ہم سمجھ رہے ہیں، جزاک اللہ، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جی نماز پڑھیے، اور نماز کی ہم آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھیے اور ایک ساتھ
साथ भाई आपको मतलब एक और दावत दे रहे हैं कि उस तरह नमाज पढ़िए जैसे आपके और मेरे भाई हम दोनों के नबी ने पढ़ा है। आप समझ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं इंशाअल्लाह। बेशक बेशक बिल्कुल पढ़े। देखिए दुनिया भाई वो कैसे नमाज पढ़ ली है, हमारे मस्जिद के लोग कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे, ये सब मतलब अपने दिमाग से हटा दीजिए। बस मेरे नबी ने ऐसे पढ़ा है तो हम ऐसे पढ़ेंगे, बात खत्म। क्योंकि आखिरत में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। और भाई अल्लाह के नबी की हदीस में आता है कि आखिरत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अमाल कर करके एकदम थक गए होंगे और अल्लाह ताला उनको जहन्नम में डाल देगा। आप समझ रहे हैं? तो ये ना सोचिए कि यहाँ तबलीगी जमात बहुत मेहनत कर रही है, रो रो के उनके एकदम चेहरे काले हो गए, दाढ़ियां भीग गई हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सही डायरेक्शन में काम होना चाहिए, ठीक है? आपको बहुत शुक्रिया। ओके भाई, शुक्रिया भाई, दुआ कीजिए। हेलो जी हेलो हेलो, हाँ यावर बोल रहे हैं? यावर बोल रहे हैं? हाँ यावर भाई बताइए, सब खैरियत? हाँ मेरा, हाँ अलहमदुलिल्लाह। एक सवाल मेरा था, जैसे जो आपका ऑडियो सुनते हैं ना तो आप कहते हैं ना कि ये मतलब मुकल्लिद जाहिल होता है, इस पे इजमा है, तो मतलब इजमा दलील मिलेगा ना तो मतलब हम भी किसी को बोलेंगे? भाई जो मैं ये कहता हूँ कि मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर भाई अहले इल्म का इजमा है। तो ये इजमा जो है, ठीक है, इसकी जो दलील है मैं आपको भाई मैं अभी इंशाल्लाह दे रहा हूँ। इब्ने कय्यूम रहीमुल्लाह, वो मतलब भाई जो उनके दौर के होते हैं अहले इल्म, उनकी राय को नकल करते हैं और कहते हैं कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता है, वो जाहिल होता है। तो इस बात से साबित होता है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। और बाकी जो बरेलवी आलिम हैं उनके तो ऐसे से फतवे हैं कि जो भी मुकल्लिद होता है वो जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। आप समझ रहे हैं? अभी मैं ये सब बातें मैं भाई आवाम में खोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को फितना भाई हमको नहीं मचाना है। हम चाहते हैं लोगों की भाई इस्लाह हो जाए। लेकिन अगर ये लोग अपनी हैसियत पे आ जाएंगे तो हम भी मेरे भाई इनको आईना दिखा देंगे कि इनके आलिमों ने भाई क्या क्या कहा है। हाँ वही सर, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ठीक है, मतलब खाली इल्म की तरफ थोड़ा सा था तो रुझान था। नहीं बिल्कुल भाई, देखिए वो जो भाई हैं बेचारे बहुत अच्छे हैं भाई। एक्चुअल में भाई ऐसा है ना, तबलीगी जमात का जो काम है ना, बाहरी काम देख के आदमी सोचता है यार कितना काम कर रहा है, कितनी मतलब मेहनत कर रही है, मतलब भाई वो दीन के लिए अपने माँ बाप बीवी बच्चों को भी छोड़ रहा है, जान माल वक्त भी भाई दे रहा है, और लोगों के पास जा रहा है मुलाकातें करने और उसको मतलब भाई अच्छी अच्छी बात बताने। तो लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये जमात बिल्कुल हक है। लेकिन जब कोई इसके अंदर से उसको जानेगा भाई, टटोलेगा, तो उसको समझ में आएगा कि एकदम खाली बर्तन है, बिल्कुल खाली बर्तन है। तो वैसे वो सब भी बता दिया था जो पेट चुने वाला बात है ना, ये औरत हाँ, बादल से अबल से अल्लाह के नबी आए और औरत के पेट पे हाथ फेर दिया। देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आंख खुल गया। हाँ खैर उसका कोई मसला। देखिए फजाइल अमाल पे मेरी एक पूरी ऑडियो पड़ी हुई है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। उसका टॉपिक है फजाइल अमाल का ऑपरेशन, ठीक। उसमें हमने सारी बातें बता दी हैं और बाकायदा उसका हवाला भी दे दिया है। अगर उनको जानना हो तो उनको आप अपना दे देना, अपना वो सुन लेंगे, ठीक है। फजाइल अमाल का ऑपरेशन नाम से ना जी, फजाइल अमाल का ऑपरेशन, बहिश्ती जेवर का ऑपरेशन, हनफी फिका की जो भी मतलब भाई करतूते हैं, ठीक है, हकीकत है, ये सब हम बता चुके हैं, सब पड़ा हुआ है नेट पे। आप आराम से जाइए देख लीजिए। मेरे चैनल का नाम है एक्शन का रिएक्शन, यूट्यूब पे। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। और फैज भाई तक बात पहुंची थी क्या? भाई एडवोकेट फैज भाई से थोड़ा भी बात हो नहीं पाई है। अब इंशाल्लाह रमजान से बात होगी तो हम बात करते हैं।
ٹھیک ہے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.